اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مسلک ہے قادری بنتے ہو سو کارڈ قادری، خود ساختہ قادری۔ قادریت کپڑے پکڑ کر نہیں ملتی، قادریت صرف رسمی طور پہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں ملتی، قادریت چند کلمات پڑھنے سے نہیں ملتی، قادریت سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو جب تک کہ حرز جان نہ بنا لیا جائے اس وقت تک کہ قادریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قادریت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو 14ویں صدی کا مجدد 1200 سے زائد کتابوں کا مصنف یہ دعا نہ کرتا قادری کر، قادری کر، پھر کر پر بات ختم نہیں کی، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، مطلب قادریت جنت کی ضمانت ہے، اسی لیے تو قادریت پر اٹھنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں جہاں قادریت ہوگی وہاں جہنم نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی اللہ وہاں امن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں رسول کا دامن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں ولیوں کی عنایت ہوگی۔ اور قادریت آئے گی کہاں؟ جہاں گناہ ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے نمازی پن ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے خوفی ہوگی وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو وقت کا مجدد 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر بھی پہلے قادری بننے کی دعا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ غوث پاک فرماتے وہ زندیق ہے، زندیق جو لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا اور اکیلے میں کرتا۔ لوگوں نے کہا اکیلے میں گناہ کر کے کوئی زندیق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا دروازہ تم نے بنایا جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا اور تم اس کو بند کر دو؟ ہے کوئی ایسا دروازہ؟ ہے کوئی ایسا باب؟ تو غوث پاک فرماتے جو بندوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو پھر گناہ کیوں کرتے؟ اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہے معاذ اللہ تو پھر مسلمان کیسے؟ ایک حدیث سنیے، ایک حبشی بارگاہ رسالت میں جلوگر ہے، حضور کی محفل میں ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لوگوں جب کوئی گناہ کرتا ہے گناہ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے، کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں گناہ کر رہا تھا، جب میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی تو کیا اللہ نے اس کو دیکھا؟ میرے رب نے اس کو دیکھا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا ہاں تم جو کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ غور فرمائیں، اس حبشی نے سنا کہ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھا، دیکھ لیا، کہا ہاں تم جو کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی، روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس حبشی کی زیارت کر لو کیونکہ اللہ کی خشیت میں اس کی جان نکل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، اپنی
زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم سب بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، یہ بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، نقیب بنے، سب بن گئے، لیکن کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بندے بھی بنے؟ بندے کو تو تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، قادر و قیوم دیکھ رہا ہے، اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، بزرگان دین کے حالات کیا تھے؟ آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا، ان کے خوف کا عالم کیا۔ یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، سب کو یاد کر کے، غموں کو یاد کر کے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو، کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے؟ کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا، جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا، بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی، وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورت پڑھتے ہیں، کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ، کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات، اپنے حالات، اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم
اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. مجھے بتاؤ دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی, کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں, ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی, آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟